الرحمن الرحیم باب ما جاء فی اجابت الصائم الدعوۃ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہ حدیث سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت دے اور آپ کا روزہ ہے تب بھی آپ اس کی دعوت قبول کر لو۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعوت قبول کر لو اور میزبان سے جا کے معقول عذر بیان کرو کہ جی میرا روزہ ہے، اور اگر میزبان یعنی گھر والا جس نے آپ کو دعوت دی ہے وہ آپ کے عذر کو قبول کر لے تو فبیہا، اور اگر وہ اصرار کرے کہ نہیں آپ نے کھانا کھانا ہے تو چونکہ نفلی روزہ ایسے عذر کی وجہ سے توڑنا جائز ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پیچھے اختلاف گزر چکا تھا، ان کے نزدیک یعنی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو بغیر عذر کے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن احناف نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ بغیر عذر کے توڑنا مکروہ ہے، کوئی عذر ہو تو توڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں عذر یہ ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو ایک سنت کی وجہ سے جو سنت دوسری ہے یعنی سنت روزہ اس کو توڑنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر آدمی کے گھر میں مہمان آ گئے اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے اور گھر والے نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ ہے رمضان کا، ظاہر بات ہے نفلی روزہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی تو شان ہی نہیں ہے کہ رمضان کے اندر کوئی آئے اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو یا گھر والے نے روزہ نہ رکھا ہو، تو لامحالہ طور پہ ایسی حدیثوں میں نفل روزے مراد ہوتے ہیں۔ تو گھر والے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مہمان کی وجہ سے روزہ توڑ دے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں کہ صرف رمضان کے روزے میں کفارہ واجب ہوتا ہے، باقی روزوں میں تو کفارہ ہی نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ تو قضا اور قضا کے اندر بھی اختلاف پیچھے پڑ چکے ہیں، حناف کے نزدیک قضا ضروری ہے اور باقیوں کے نزدیک وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول میں جانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ماحول میں اس حدیث کو سمجھنا مشکل ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ کسی نے دعوت دی اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے ماحول میں، چونکہ ہمارے اندر تو یہ ہے کہ کسی کو دعوت دینی ہے شادی وغیرہ کی تو بھی اس کو بہت پہلے سے کہا جاتا ہے، تو اس دن لامحالہ طور پہ وہ روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے اس ماحول میں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نکاح پر ایک بکری ذبح فرمائی، اور لکھا ہے کہ سب سے بڑا ولیمہ حضور کا یہی تھا، سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ آج پتہ نہیں لوگ کتنے خرچے کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے جتنی شادیاں آپ کی ہوئی ہیں تو سب سے بڑی شادی یعنی سب سے بڑا ولیمہ آپ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح پہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک بکری کو ذبح فرمایا۔ تو اس زمانے میں ماحول یہ ہوتا تھا، جب بکری آپ نے ذبح فرمائی اور بکری کا گوشت تیار ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی سے کہا کہ باہر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ولیمے کا کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ یعنی عرب کا ایسا مزاج تھا کہ وہ 1-2 دن پہلے دعوت نہیں دیتے تھے، بس دعوت تیار ہو جاتی فوراً اسی وقت دعوت دی جاتی، اعلان ہو جاتا بھی فلانے کی جہاں دعوت ہے آ جائیں۔ ایک دوسرا یہ ماحول تھا عرب کا کہ اگر ایک صحابی کے یہاں مہمان آیا ہے تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو مہمان آیا اس کے لیے کھانا تیار کر دیا اور کھا لیا، نہیں، عرب کا یہ ماحول نہیں تھا۔ وہ جس کے گھر مہمان آتا تھا تو ساتھ میں 4, 5, 8 جتنی بھی اس کی وسعت ہوتی وہ اتنے صحابہ کو اور بھی جمع کر لیتے اور ان کو بھی دعوت میں شامل کر دے۔ اور ان کے یہاں یہ معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اگر وہ ساتھی اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہے اور اس کو دعوت آ گئی کہ بھئی اس کے گھر مہمان ہے تو وہ یہ عار نہیں سمجھتے تھے پہلے دینا کہنا تھا یہ کیا وقت ہے، نہیں، وہ گھر کا کھانا چھوڑ کے وہاں پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو اب اس ماحول کے حساب سے اب حدیث کو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے اور دعوت میں ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں اچانک دعوت دی جاتی تھی، کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن 1 دن پہلے دعوت نہیں دیتے تھے وہ لوگ، ان کا مزاج یوں تھا کھانا تیار ہوتا دعوت دے دیتے، تو دعوت دے دی تو اب چلے جاؤ، اب جا کے وہاں پر عذر پیش کرو، جی میرا روزہ ہے۔ اگر میزبان گھر والا عذر کو قبول کر لے تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ آپ کے عذر کو قبول کر لے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر دعا کرے،
وہ اس کے لیے کیا کرے؟ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، یعنی الدعاء، اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگر وہ گھر والا کہ نہیں جی آپ نے کھانا کھانا ہے، تو فرمایا حضور نے اس کی وجہ سے روزہ توڑ دے اور اس کے لیے اس کے ساتھ کھانا کھا لے۔ تو اب یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ اس ماحول میں جائیں گے کہ وہاں پر یہ ماحول نہیں تھا، تو لہٰذا احادیث کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ اگرچہ آج کل عرب کا بھی وہ بھی عجمیوں سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ عرب جو ہیں وہ عجم سے متاثر ہو کر اب وہ کارڈ بھی چھپواتے ہیں اور کئی دن پہلے بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن پہلے عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا۔ بس کھانا تیار ہوتا تھا اور آواز لگائی جاتی تھی، جتنے حاضر ہوتے وہ کھا لیتے بس، اور کوئی گلا شکوہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس زمانے میں رواج تھا کہ جس کی شادی ہوتی تھی تو اس کے کپڑے کے کونے میں کچھ تیل سا لگایا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھتے عبد الرحمن یہ تیل بتا رہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، کہ جی یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا رات کو۔ حضور کو بھی دعوت نہیں دی، یعنی ایسا کوئی مزاج نہیں تھا، ایسی سادگی تھی۔ جب ایسی سادے ماحول کے اندر شادیاں، دیکھو آج ہم نے شادی کو جو ایک عبادت تھی اور نفل سے افضل کام تھا، نفلی عبادات میں مشغول ہونا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نکاح کروا لے، لیکن ہم نے نکاحوں کو سنت کے خلاف کر کے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے کہ لڑکی والے بھی مصیبت میں، لڑکے والے بھی مصیبت۔ حالانکہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا حال ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ ہیں، حضور کو بھی نہیں بتایا، نکاح کر لیا بس۔ وہاں پر نکاح یہ ہوتا ہے، نکاح کے بعد اگر کسی کی گنجائش ہے تو چھوٹا موٹی دعوت کر لے، گنجائش نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق نکاح ہوتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو، مسجد میں کرو، اور چھوارے تقسیم کر دو، بس بات ختم۔ جس کے وہاں پر بھی یہ نہیں ہے، چھوارے بانٹ دو، ایسے بکھیر دو مسجد میں، اور جس نے چھوارا اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں اٹھایا تب بھی ٹھیک ہے۔ بھئی یہ ہے نکاح، اور یہ ہے سادہ، اور یہ اسلام اگر دوبارہ انشاءاللہ مسلمانوں کی زندگیوں میں آئے گا تو نکاح جیسی جو ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، نفلی عبادت سے افضل ہے، تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی بیچاری بوڑھیاں ہو گئی ہیں جہیز کے چکروں میں، اس لعنت سے اللہ جل شانہ تمام مسلمانوں کی جان چھڑائے۔